حسن اور ماہین کی محبت کے خلاف سازشوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عادل کی سازشیں بے نقاب ہو چکی تھیں، لیکن حسن کے خاندان میں کچھ لوگ اب بھی اس رشتے کو قبول کرنے سے انکاری تھے۔ حسن کے والد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ محبت ان کی روایات کے خلاف ہے اور خاندان کی عزت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ماہین کے گھر میں بھی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس کے والدین اسے کسی اور لڑکے سے شادی کرنے پر مجبور کرنے لگے جو ان کی برادری سے تھا اور سماجی حیثیت میں ان کے قریب تھا۔ ماہین کے لیے ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی جس میں اسے اپنی محبت اور خاندان کی توقعات کے درمیان انتخاب کرنا تھا۔ عادل، جو کہ بے نقاب ہو چکا تھا، اپنی شکست ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے حسن کے خلاف ایک نئی سازش تیار کی۔ اس بار اس نے حسن کے والد کے ساتھ ساز باز کی اور انہیں یقین دلایا کہ ماہین کی محبت صرف مفاد پر مبنی ہے۔ عادل نے حسن کے خاندان کے دلوں میں شکوہ و شبہات کے بیج بو دیے۔ حسن کو یہ سب جان کر بہت افسوس ہوا، لیکن وہ اپنی محبت پر اعتماد کرنے لگا۔ اس نے ماہین کو ان سازشوں سے آگاہ کیا اور دونوں نے مل کر ہر قدم پر مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ ماہین کے والدین نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اس رشتے سے دستبردار ہو جائے۔ اس کے والد نے سخت لہجے میں کہا، یہ محبت تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں لائے گی، صرف شرمندگی اور ناکامی ہوگی۔ ماہین نے اپنی والدہ سے بات کی، لیکن وہ بھی اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی تھی۔ دوسری طرف حسن کے والد بھی اس پر زور دے رہے تھے کہ وہ ماہین کو چھوڑ کر اپنے خاندان کی روایات کا خیال رکھیں۔ حسن نے ہر طرف کی مخالفت کے باوجود اپنے والد کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ماہین سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑے گا۔ دونوں کے لیے یہ ایک مشکل وقت تھا۔ حسن اور ماہین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس محبت کو آسانی سے نہیں چھوڑیں گے، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے خاندانوں کے سامنے کھل کر بات کرے۔ حسن نے ماہین کو ہمت دلائی کہ وہ اپنے والدین کو اپنی محبت کی سچائی اور گہرائی کے بارے میں بتائے۔ ماہین نے ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے اپنی محبت کا دفاع کیا، لیکن جواب میں اسے ان کی سختی اور سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن جب دباؤ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا، ماہین کے والدین نے اس کی شادی طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک قریبی رشتہ دار کو اس کے لیے منتخب کر لیا اور ماہین کو بتایا کہ وہ جلدی سے اس رشتے کو قبول کرے، ورنہ خاندان کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ حسن کے لیے یہ خبر دل توڑ دینے والی تھی۔ اس نے ماہین کو کال کی اور کہا، ہمیں اپنی محبت کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ماہین بھی بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ حسن کی محبت اور اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ جب حسن اور ماہین اپنی محبت کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، ایک غیر متوقع موڑ آیا۔ عادل، جو کہ حسن اور ماہین کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر رہا تھا، کے بارے میں ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ حسن کی والدہ نے ایک دن حسن کو بلایا اور ایک پرانا راز افشا کیا۔ انہوں نے بتایا، عادل صرف تمہارا دوست نہیں بلکہ وہ تمہارا سوتیلا بھائی ہے۔ یہ سن کر حسن کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ انکشاف نہ صرف اس کی زندگی کو متاثر کرنے والا تھا، بلکہ اس کی اور ماہین کی محبت پر ایک بڑا سایہ ڈال رہا تھا۔ عادل کے رویے کا راز اب سامنے آ چکا تھا۔ عادل کے والد اور حسن کی والدہ کا ایک ماضی کا رشتہ تھا، جس کی بنا پر عادل کو ہمیشہ یہ حسرت رہی کہ وہ حسن کے برابر نہیں آیا۔ اس نے ہمیشہ اپنے دل میں یہ جلن رکھی اور اب اس کا انتقام حسن کی محبت کو برباد کرنے کی صورت میں نکال رہا تھا۔ دوسری طرف ماہین کو بھی ایک خفیہ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اس کی شادی زبردستی طے کرنے کی بات ہوئی تو ماہین کی خالہ نے اسے ایک طرف لے جا کر ایک راز بتایا۔ ماہین، تمہیں ایک بات جاننی چاہیے، تمہاری اصل ماں کوئی اور ہے۔ تمہاری پرورش اس خاندان میں ہوئی، لیکن تمہاری پیدائش کسی اور خاندان میں ہوئی تھی۔ ماہین کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی کی بنیادیں ہل گئی ہوں۔ وہ کبھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اس قدر بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ یہ حقیقت اس پر بجلی بن کر گری کہ اس کا اصلی خاندان کون تھا اور اس کا اپنی محبت پر کیا اثر پڑے گا۔ کیا حسن اور اس کے خاندان کو یہ راز معلوم ہوگا؟ اور اگر ہو بھی گیا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اب حسن اور ماہین دونوں ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں ان کی زندگیوں میں چھپے راز سامنے آ چکے تھے۔ عادل، جو اب حسن کا سوتیلا بھائی تھا، نے اپنی سازشوں کو اور بھی خطرناک بنا دیا۔ اس نے حسن کے والد کو اپنی جانب کر لیا
اور ماہین کے خاندان کو مزید ورگلانا شروع کر دیا۔ عادل کے منصوبے صرف محبت کو ختم کرنے تک محدود نہیں تھے، وہ حسن کی زندگی کو پوری طرح برباد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ خفیہ طور پر کچھ کاروباری معاہدوں میں حسن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ماہین کے خاندان کو بھی اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ حسن اور ماہین کے درمیان مزید فاصلے پیدا کر دے۔ حسن اور ماہین نے ان تمام مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہاری تھی، لیکن اب حالات اور پیچیدہ ہو چکے تھے۔ ایک دن حسن اور ماہین کی ملاقات ایک خفیہ مقام پر ہوئی تاکہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بات کر سکیں، لیکن اس ملاقات کے دوران ماہین کی زندگی کا ایک اور پوشیدہ پہلو سامنے آیا۔ حسن نے ماہین سے کہا، ہمیں اپنے راستے کا فیصلہ جلد کرنا ہوگا، لیکن پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ حسن نے عادل کے بارے میں اپنی سچائی کا انکشاف کیا۔ حسن پر ماہین بھی چونک گئی۔ اس وقت ماہین نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے راز حسن کو بتائے گی۔ حسن، میرے پاس بھی ایک بات ہے جو میں تم سے چھپاتی آئی ہوں۔ ماہین نے سچائی بتا دی کہ اس کا اصلی خاندان کوئی اور تھا، اور وہ اس کے والدین نہیں تھے جن کے ساتھ وہ پلی بڑھی تھی۔ حسن کے لیے یہ لمحہ نہایت حیران کن تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ان کی محبت مشکلات میں تھی، لیکن کیا ان رازوں کے سامنے آنے سے ان کی محبت بچ پائے گی؟ حسن اور ماہین کی محبت پہلے ہی بہت سی مشکلات سے گزر رہی تھی، لیکن ایک دن ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حسن کو ایک نامعلوم نمبر سے ایک پیغام ملا جس میں ماہین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہوئی تھیں جو اسے بے چین کر گئی۔ پیغام میں کہا گیا کہ ماہین کسی اور شخص کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس کی وفاداری مشکوک ہے۔ حسن کو یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے اس نمبر کی تحقیق کی تو اسے ایک ایسی تصویر ملی جس میں ماہین کسی اور مرد کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر حسن کے دل میں شبہات پیدا کرنے لگا۔ ماہین دراصل اس آدمی سے ملاقات ایک خاص مقصد کے لیے کر رہی تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی شادی کے بارے میں بات کر رہی تھی جس کا انتخاب اس کے والدین نے کیا تھا۔ ماہین اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور شادی نہیں کر سکتی، لیکن حسن کو یہ حقیقت معلوم نہ تھی، اور اس کے دل میں ماہین کے خلاف شک اور غصہ بڑھنے لگا۔ اس نے ماہین سے کوئی بات کیے بغیر دوری اختیار کرنا شروع کر دی۔ حسن کے رویوں میں تبدیلی نے ماہین کو حیران کر دیا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ اچانک حسن اتنا سرد کیوں ہو گیا ہے۔ جب اس نے حسن سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ جواب دینے سے گریز کرنے لگا۔ حسن کے دل میں یہ خیال مزید پختہ ہو گیا کہ شاید ماہین کی محبت صرف دکھاوا تھی۔ عادل، جو پہلے ہی حسن اور ماہین کے درمیان درار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے حسن کو مزید شک میں مبتلا کرنے کے لیے جھوٹی خبریں اور ثبوت فراہم کیے تاکہ حسن اور ماہین کے درمیان مکمل طور پر تعلقات ختم ہو جائیں۔ ماہین کو احساس ہو گیا کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس نے حسن کے سامنے سچائی کا انکشاف کرنے کی کوشش کی، لیکن حسن اسے سننے کو تیار نہیں تھا۔ ماہین بے حد مایوس ہو چکی تھی، لیکن وہ حسن کے ساتھ اپنی محبت کو بچانے کے لیے پرعزم تھی۔ ایک دن حسن کو وہ آدمی ملا جس کے ساتھ ماہین کی ملاقات کی تصویر تھی۔ جب حسن نے اس سے بات کی تو اس شخص نے حسن کو پوری سچائی بتا دی۔ حسن کو تب پتہ چلا کہ ماہین کی وفاداری کبھی مشکوک نہیں تھی، اور وہ صرف اپنے خاندان کے دباؤ کا سامنا کر رہی تھی۔ حسن کو اپنی غلط فہمی پر شدید افسوس ہوا، لیکن اب یہ دیکھنا باقی تھا کہ کیا ماہین اسے معاف کرے گی یا ان کے درمیان درار مزید گہری ہو چکی تھی۔ حسن کو جب ماہین کی وفاداری کے بارے میں سچائی کا علم ہوا تو اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کا دل پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماہین سے کیسے معافی مانگے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی غلط فہمیوں اور دوریوں نے ماہین کو دکھ دیا ہوگا۔ ایک دن حسن نے ہمت کر کے ماہین کو کال کی، لیکن ماہین نے اس کی کال کا جواب نہیں دیا۔ حسن کو احساس ہوا کہ شاید ماہین اسے معاف نہ کر سکے۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے عادل کی باتوں میں آ کر اپنی محبت کو نقصان پہنچایا۔ دوسری طرف ماہین بھی شدید الجھن کا شکار تھی۔ حسن کا رویہ اسے توڑ چکا تھا، لیکن وہ حسن سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔
اس کے دل میں سوال تھا کہ کیا حسن اس کی محبت پر دوبارہ بھروسہ کر سکے گا؟ کیا وہ اپنے خاندان کی مخالفت کے باوجود اس کے ساتھ کھڑا رہے گا؟ ماہین نے فیصلہ کیا کہ وہ حسن سے ایک آخری بار ملے گی، لیکن اس ملاقات میں وہ حسن کو یہ بات بھی واضح کر دے گی کہ اگر وہ دوبارہ شک کرے گا تو ان کی محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ حسن اور ماہین نے ایک خفیہ مقام پر ملاقات کی۔ حسن نے ماہین کو دیکھتے ہی اپنی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کے آنسو بھر لیے۔ اس نے معافی مانگتے ہوئے کہا، ماہین، میں نے تم پر شک کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ مجھے معاف کر دو۔ ماہین نے حسن کی بات سنی، لیکن اس کا دل اب اتنا نرم نہیں رہا تھا۔ اس نے حسن سے کہا، میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں، لیکن یاد رکھو، اگر دوبارہ تم نے مجھ پر شک کیا تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی۔ محبت اعتماد مانگتی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو محبت مر جاتی ہے۔ حسن نے ماہین سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی دوبارہ اس پر شک نہیں کرے گا اور اس کی محبت پر ہمیشہ بھروسہ کرے گا۔ اب جب کہ حسن اور ماہین ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ جڑ چکے تھے، ان کے خاندانوں نے ایک نیا دباؤ پیدا کر دیا۔ حسن کے والد نے ایک دن حسن کو بلایا اور کہا، تمہیں یہ لڑکی چھوڑنی ہوگی، ورنہ ہم تمہیں اپنی جائیداد اور کاروبار سے بے دخل کر دیں گے۔ یہ سن کر حسن حیران رہ گیا۔ اسے اپنے والدین کی محبت اور ماہین کی محبت کے درمیان انتخاب کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنے خاندان کا ساتھ چھوڑ دے گا تو وہ مالی طور پر مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں ماہین کے لیے محبت سب سے زیادہ تھی۔ ماہین کو بھی اپنے خاندان کی طرف سے دوبارہ شادی کے لیے دباؤ کا سامنا تھا۔ اس کے والدین نے اسے کہا کہ وہ حسن کو چھوڑ دے اور جس لڑکے سے اس کی منگنی طے کی جا رہی ہے اس سے شادی کر لے۔ حسن اور ماہین دونوں اپنی اپنی جگہ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، لیکن اب انہیں فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنی محبت کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ حسن اور ماہین دونوں اپنی محبت کو بچانے کے لیے فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکے تھے۔ اسی دوران ایک نیا کردار کہانی میں داخل ہوا، حسن کی خالہ، جن کا خاندان میں زیادہ عمل دخل نہیں تھا۔ حسن کی مشکلات سے آگاہ ہوئی۔ انہوں نے حسن کو خفیہ طور پر مدد کی پیشکش کی۔ خالہ نے حسن سے کہا، بیٹا، میں جانتی ہوں کہ تم اپنے والدین کی مخالفت میں ہو، لیکن محبت ایسی چیز ہے جسے پیسوں یا جائیداد سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھ پر بھروسہ کرنا۔ حسن کو اپنے والدین کی طرف سے جائیداد سے دخل کیے جانے کا خوف تھا، لیکن خالہ کی حمایت نے اسے حوصلہ دیا کہ وہ اپنی محبت کے لیے کھڑا ہو۔ ادھر عادل نے بھی اپنی سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ وہ حسن اور ماہین کی محبت کو ختم کرنے کے لیے ایک اور چال چلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ماہین کے والد سے رابطہ کیا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ حسن کبھی بھی ان کی بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکے گا۔ عادل نے ماہین کے والدین کو پیشکش کی وہ اپنے خاندانی کاروبار میں ان کی مدد کرے گا اگر وہ ماہین کی شادی اس سے کروانے پر راضی ہو جائیں۔ یہ ایک چالاک قدم تھا جس کا مقصد نہ صرف حسن سے انتقام لینا تھا بلکہ خود ماہین کو بھی حاصل کرنا تھا۔ ایک رات اس نے اپنے والد کو صاف صاف کہہ دیا، ابا، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی محبت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں صرف جائیداد کے لیے آپ کا حکم مانوں گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی اپنی شرائط پر گزارنا چاہتا ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ میں ماہین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حسن کے والد حیران رہ گئے۔ انہوں نے حسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ ماہین سے شادی کرے گا تو اسے ہمیشہ کے لیے خاندان سے نکال دیا جائے گا۔ ماہین کے لیے بھی دن بدن حالات مزید سخت ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے والدین نے اسے زبردستی شادی کے لیے راضی کرنے کی کوششیں تیز کر دیں، اور اس کے والد نے اسے کہا، ہم تمہاری بھلائی کے لیے ہی یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ حسن تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ ماہین کے دل میں محبت اور خاندان دونوں کے لیے احترام تھا، لیکن وہ اب مزید دباؤ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے والدین سے کہا، میں حسن سے محبت کرتی ہوں اور میں کسی اور کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ کو میرا فیصلہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ میں آپ کے بغیر ہی اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لوں گی۔
آخری ملاقات میں حسن اور ماہین نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر حال میں اپنی محبت کے لیے لڑیں گے، چاہے انہیں اپنے خاندان سے دور کیوں نہ جانا پڑے۔ حسن کی خالہ نے خفیہ طور پر ان کی حمایت کا وعدہ کیا اور انہیں مالی طور پر سہارا دینے کی پیشکش کی تاکہ وہ اپنا نیا سفر شروع کر سکیں۔ ایک دن حسن اور ماہین نے اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر شادی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ان کے لیے ایک مشکل قدم تھا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اپنے مستقبل کا آغاز کیا۔ جب دونوں نے اپنے خاندانوں کے بغیر نئی زندگی کا آغاز کیا تو انہیں احساس ہوا کہ محبت کی جیت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن اگر محبت سچی ہو تو ہر رکاوٹ پار کی جا سکتی ہے۔ تو چلیے دوستو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔